إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی و بڑائی اللہ خالق کائنات کے لیے. درود و سلام آقا دو جہاں سرور قوم مقام شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. محترم بھائیوں، موسم کی شدت کی وجہ سے طبیعت آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ ساتھیوں کی محبت، ہمارے برادر فاضل دوست ڈاکٹر صاحب، انہوں نے محبت کے ساتھ بلایا ہے. ان کے رفقاء کی محنت اور اس محبت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. باقی جتنا کس کے نصیب میں ہوا انشاءاللہ بیان کریں گے. بھائیوں، سورہ ابراہیم کی 32 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھی. اللہ خالق کائنات نے اپنا کائنات کے حوالے سے جو تخلیق کیا گیا معاملہ ہے اس کو بیان کیا ہے کہ 7 آسمان بنائے، سمندر بنائے اور اس میں چلنے والی کشتیاں اے انسان تیرے مطیع بنا دی اور وہ تیرے حکم کے ساتھ چلتی ہیں. تیرے حکم سے نہریں دریا چلتے ہیں. سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نے تیرے فائدے کے لیے بنائے ہیں، اور اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ نے تجھے ہر وہ چیز دی ہے جو تو سوال کرتا ہے، جو تو مانگتا ہے، وہ اللہ رب العالمین تجھے فراہم کرتا ہے. محترم بھائیوں، اس چیز پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سارے کے سارے اللہ خالق کائنات کی مخلوق ہیں، اور مخلوق بھی ایسی ہے جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے، اور کائنات کی معطر ترین معزز ترین مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو قرار دیا ہے. اور اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے جہاں پہ ہمیں انسان بنایا وہیں پہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. اور آپ علیہ السلام کا امتی ہونا یہ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے یہ بڑے فضل اور شرف کا مقام ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ہیں، جس امت کو بھی قرآن کریم نے خیر الامہ بہترین امت کہا ہے. اب اس امت کو اپنی اس تخلیق کا مقصد سمجھنا چاہیے جو سورہ ذاریات پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خالق کائنات فرماتے ہیں میں نے جنوں انسانوں کو تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. میری پیدائش کا مقصد، آپ کی پیدائش کا مقصد، میرے اجداد کی پیدائش اور تخلیق کا مقصد، آپ کے اجداد کی پیدائش اور تخلیق کا مقصد وہ صرف اور صرف وہ خدائے واحد، اس اللہ واحد خالق کائنات کی اس کی برتری، اس کی بزرگی کو تسلیم کرنا، اس کی بندگی کرنا اور اس کی عبادت کرنا تھا. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا. اب بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو اس سے سستا سودا تو کوئی نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں یہ بات سمجھ آ جائے کہ واقعات ہماری تخلیق اس خالق کی عبادت کے لیے ہے، اور ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک مومنٹ، لمحہ ایسے گزرنا چاہیے جس طرح شریعت ہمیں حکم دیتی ہے. اور اگر بھائیوں ویسے گزر جائے تو انشاءاللہ میری اور آپ کی کامیابی اسی میں ہی گزرا ہے. شریعت اسلامیہ نے کئی اعتبار سے مختلف جہات سے، مختلف ڈائمنشن سے ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان تیرا وقت بڑا قیمتی ہے، تیرا وقت بڑا قیمتی ہے. اور یہ وقت بھائیوں
یہ ایسی چیز ہے، دیکھیں نا ہم میں سے ہر شخص کو جن کی اللہ نے قسمت لکھی، کوئی پیدائش کے بعد فوت ہو جاتا ہے، کوئی بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی لڑک پن میں فوت ہو جاتا ہے، اور جو لڑک پن سے بڑھ جاتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ آپ کو میرے 50 سال ہوتے ہیں، اتنی دیر تو میں نے زندہ رہنا ہے، اور یہ خام خیالی ہمیں عمل سے، اچھے عمل سے دور کر دیتی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے۔ حالانکہ روزانہ ہم اپنے ہاتھوں سے جنازے بھی اٹھاتے ہیں، قبروں میں اپنے رفقا اور ساتھیوں کو اتارتے نہیں، لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یہ زندگی بڑی محدود ہے، اور اس زندگی کے انتہا کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ یہ کب ختم ہو جائے۔ اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی نزاکت کا ہمیں کس کس طرح احساس دلایا۔ آخر خالق کائنات کے ہاں اس کی اہمیت ہے تو اس کی قسمیں کھائی، قسم کھائی گئی والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ اس کا مطلب اس کی بڑی اہمیت ہے 10 راتوں، ذی الحجہ کی 10 راتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ قسم کھائی گئی والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشتے وقت کی قسم۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی کوئی عبادت ہے، کوئی اس وقت کی بھی کوئی اہمیت ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ رات کی قسم کھائی، اور پھر اسی طرح والشمس وضحاہا، سورج کی قسم کھائی، والعصر، عصر کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی، عصر کے وقت کی قسم کھائی۔ مختلف توجیحات و تعبیرات مفسرین نے بیان کی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان اوقات کی اہمیت دیکھیے کتنی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی۔ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے ہاں عصر کا وقت بھی گزرتا ہے، فجر کا وقت بھی گزرتا ہے، ہم اس کی باقی اس کی جو اصل جو تشریحات ہیں اس میں نہیں جاتے۔ سطحی طور پر ان الفاظ کو ہی لے لیجئے، فجر کی قسم کھائی ہے، عصر کی کھائی ہے، ضحیٰ کی چاشت کی قسم کھائی ہے، رات کی قسم کھائی ہے۔ کیا ان ساری چیزوں کی جو قسمیں کھائی ہیں یہ اوقات کیا ہمارے اسی طرح ہی گزرتے ہیں جس طرح شریعت ہمیں حکم دیتی ہے؟ یہ ہمیں بھائیوں اپنے آپ سے خود سوال کرنا ہے۔ اگر تو سوال یس ہے تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ واقعتاً ہماری رات اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، ہماری ضحیٰ جو ہے اللہ کے ہاں نماز پڑھتے گزرتی ہے، ہماری عصر کی نماز ضائع نہیں ہوتی، ہماری فجر ضائع نہیں ہوتی، اور ہم نے اس وقت کو بڑی اہمیت دی۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیکن اگر ہمارا یہ وقت صحیح نہیں گزر رہا اور اس حوالے سے ہم اگر ناکام و نامراد ہوتے ہیں تو بھائیوں ہمیں اپنے ان اوقات کی طرف رجوع کر کے خالص عمل کی طرف لوٹنا چاہیے جس کا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ان اوقات کی کس طرح کس مناسبت سے ہم نے پابندی کرنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دن اور رات کی تقسیم کے حوالے سے بتایا، اور بڑے پیارے انداز سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس اللہ کی رحمت سے جعل لکم اللیل، تمہارے لیے اس نے رات بنایا، والنہار، دن بھی بنایا۔ رات اس لیے بنائی تم اس میں سکون حاصل کر سکو، سو جاؤ، اور دن اس لیے بنایا لتبتغوا من فضلہ، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کا جو نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں ان کے لیے محنت کرو، ان کو تلاش کرو، رزق ڈھونڈو اپنا۔ اور سورہ نبا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن تمہارے لیے کمانے کے لیے بنایا، لیکن کیا انسان اس کمانے میں اتنا مصروف ہو جائے نہ اسے ظہر کی نماز کی پرواہ ہو، نہ عصر کی نماز کی پرواہ ہو، نہ مغرب
وقت ضائع ہوتا ہے۔ ایک ہے بری صحبت، برا دوست اگر مل جائے بڑا وقت ضائع کرتا ہے، ہمیں وقت کا احساس ہی نہیں ہوگا کس طرح گزری جا رہی ہے۔ یا انسان دنیاوی معاملات میں اتنا مگن ہو جائے، کاروبار ہے، اس کا دولت کی ریل پیل ہے، جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں اس کو دین سے غافل کر دیں۔ اب جب انسان کو اس کا دوست، اس کا ساتھی، اس کا رفیق جس کو وہ جگری یار کہتا ہے اور اس کے بارے میں وہ بڑا بلیٹنٹلی کہتا ہے ہماری یاروں کے یار ہوتے ہیں۔ کیسے یاروں کے یار ہوتے ہیں؟ ہم ایسے یاروں کے یار ہیں، ایسے یاروں کے یار ہیں کہ نماز آ جائے ہمیں نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہم یاری نبھاتے ہیں۔ یا آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا سی جناب یاروں کے یاروں نے یاروں میں نماز کا وقت ہو جائے ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، ہمارے گھر میں ہماری والدہ بیمار ہو ہمیں احساس نہیں ہے، ہمارا بچہ بیمار ہو احساس نہیں ہوتا، دوست کا فون ہوتا ہے فوری طور پر اس کو وقت دینے کے لیے بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ وقت ایسی چیز ہے، وقت جس کے بارے میں ہم اپنے دوستوں ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں؟ دوست کہتا ہے نا جی آؤ میرے ساتھ چلے ذرا مسجد میں، کہتے ہیں ٹائم ہے نہیں میرے، وہ کہتا ہے آئے ذرا فلاں جگہ میں کام جانا ہے مریض کے پاس میں، ٹائم نہیں میرے۔ آپ کسی کو پیسے دے دیتے، کسی کو اپنی کوئی چیز قیمتی وہ دے دیتے، وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب میرے بھائیوں جو میں بات کر رہا تھا کہ انسان کی بری صحبت اس کا وقت ضائع کراتی ہے۔ وہ کیسے بری صحبت اس کا وقت ضائع کراتی ہے؟ برا دوست بیٹھا گپوں میں مصروف ہوا، کوئی پتہ نہیں ہے کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں، نہ اس میں اللہ کا ذکر ہوا۔ حضرت اسود بن اسرم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، کبھی بھی کثرت کلام اللہ کے ذکر کے بغیر نہ کرو۔ کلام کرتے جا رہے ہیں، گفتگو کرتے جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہوا ہی نہیں، اللہ کا نام ہی اس میں آیا، اللہ کی یاد ہی نہیں۔ فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ کثرۃ للقلب، کیونکہ جب انسان کثرت کلام کرتا ہے اللہ کا ذکر اس میں نہیں کرتا، یہ کثرت کلام کرنا اللہ کے ذکر کے بغیر دلوں کی سختی کا باعث بنتا ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور قیامت کے روز اللہ کے ہاں رحمت سے دور، سب سے دور وہ لوگ ہوں گے جو جن کے دل سخت ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ وقت کی قدر نہیں کی، وقت کی قدر نہیں کی، نتیجہ یہ نکلا آپ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔ اور ایسا شخص جب قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش ہو، اب دیکھیے نا جس نے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، وقت ضائع کیا، وقت کی قدر نہیں کی، اور اس حوالے سے قرآن کریم سنیے، قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ ظالم آئے، وقت ضائع کیا، ایمان قبول کیا نہیں کیا، کوئی عمل نہیں ہے، ہاتھ کاٹے گا اپنے اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے بھی رسول کی طرف راستہ پکڑا ہوتا ہے، زندگی کا دیکھنا لگتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست اور رفیق نہ بنایا ہوتا، اس نے میرا وقت ضائع کر کے رکھ دیا، مجھے دین اور شریعت کے قریب نہیں آنے دیا، وَأَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اس نے تو مجھے میرے ذکر سے بھی غافل کر دیا، دین اور شریعت سے غافل کر دیا، جو دین اور شریعت میرے پاس ہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ ہے وہ وقت، اس بری صحبت سے بچیے بھائیوں، جو شخص، جو دوست، جو رفیق ہمیں دین سے روکتا ہے، دین سے غافل رکھتا ہے، اس سے اپنا قیمتی وقت بچا کر دین کے لیے صرف کیجیے، شریعت کو سیکھنے میں صرف کیجیے، اور دین کے معاملات کو سمجھنے میں، عمل کرنے میں
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگ اکثر ان دو نعمتوں کے بارے میں غفلت کا، کاہلی کا، سستی کا شکار رہتے ہیں، گھاٹے میں رہتے ہیں۔ کون سی نعمتیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فرصت، جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ ویلے ہے یا ساتھ کام نہیں کوئی ویلے بیٹھے، ایسے بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں اور جناب کام نہیں کوئی ویلے بیٹھے یعنی کماتے ہوئے ایسے ویلے کھا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو نعمتیں ہیں جس کے بارے میں لوگ اکثر گھاٹے کا شکار رہتے ہیں، ایک اللہ نے صحت دی ہے اس کی قدر نہیں انسان کرتا، اور ایک فرصت دی ہے اس فرصت کے لمحات کی قدر نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا پکڑا اور کہا یا عبداللہ ابن عمر سنو، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں وقت کی قدر کرو، کیسے سمجھو دنیا کی قدروں کی مت سمجھو، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو کأنک غریب جس طرح کہ تم اجنبی ہوتا ہے، او عابر سبیل یا راستے کا چلنے والا مسافر ہوتا ہے۔ آپ کالونی میں رہتے ہیں، اس مثال کو بڑی اچھی طرح سمجھیں گے۔ محلے میں کوئی کرائے کے مکان والا آ جائے تو آپ اس کو اپنی سوسائٹی میں ممبر نہیں بناتے، کہتے ہیں کرایہ والا بندہ ہے، پتہ نہیں کتوں آیا کتوں نہیں آیا، اسی میں سوسائٹی میں کل سب گھاٹا پا کے چونا لا کے چلتے ہیں، اسی کتنے بڑے دن ہوتا ہے نہیں ایسے۔ یہ ہے اجنبی آدمی، ہم اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ سن لے، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح تم اجنبی آدمی ہے، یہ دنیا کو کہیں مستقل جگہ سمجھ کے ساتھ مجھے میں نہ لگا لینا، اور عابر سبیل یعنی سمجھو جس طرح راستے کا چلنے والا مسافر۔ موٹر وے پہ جاتے ہیں، ریسٹ ایریا پہ رکتے ہیں، کتنے دن رکتے ہیں؟ 10 منٹ 15 منٹ، ایسے ہی ہے نا کہ اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مومن کی منزل یہ دنیا نہیں ہے، مومن اس دنیا میں اپنا سفر طے کر رہا ہے آخرت کے لیے، آخرت کی منزل کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اس وقت کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اگر وہ اس کو بیش قیمت بنا لے تو میرے بھائیو یہی وقت کارگر ثابت ہو کے اس کے لیے انشاءاللہ موشہ آخرت بنا دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ وقت کی اتنی قدر کرو، اتنی قدر کرو، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح اگر دیکھنی نصیب ہو تو شام کا انتظار نہ کرنا، جتنا اچھا عمل ہو سکتا ہے صبح ہی کر لو، پتہ نہیں شام دیکھنی نصیب ہونی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وقت میرے بھائی، اس کی قدر کرو۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام دیکھنی نصیب ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اس شام کو اپنی آخری شام سمجھ کے جتنا اللہ کو راضی کر سکتے ہو کر لو، جتنا اچھا عمل کر سکتے ہو کر لو، کوئی پتہ نہیں ہے یہ رات آپ کی آخری رات اس کو دیکھنی نصیب ہی نہ۔ یہ میرے بھائیوں یہ وہ وقت ہے انسان کا جس کی انسان کو قدر نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا خذ من صحتک لسقمک، اپنی برا بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اس پہ جو ہوتا ہے کرنا۔ آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، بازو دیے، ٹانگیں پاؤں دیے، جدھر چاہتے ہیں چاہتے ہیں جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے بھی ہیں۔ میرے بھائی اس وقت کو یاد کرو کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اوقات سے، ایسے لمحات سے محفوظ فرمائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا وقت آ جائے کہ بندہ کہیں عبادت کر لو، کہے گی فلاں وقت آئے گا تو کرے گی، تو بندہ اس وقت تک پہنچنے سے پہلے ہاتھ پاؤں کو ڈھوا بیٹھے تو کچھ کر ہی نہ سکے، تو بھائی کیا وقت ہوگا اس کا؟ یہ انسان اپنے آپ کو کتنا بڑا بتا لے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان اور ایک انسان تجھے کس نے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ اس رب کی طرف تو نے جانا تھا، تو نے اس رب کے راستے کی تیاری کرنی تھی، اس
اور میرے بھائی دیکھیے، یہ رات کا وقت ہے، آپ کتنے خوش قسمت ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہماری بہنیں جو مسجد میں بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہیں۔ دنیا میں ابھی بھی آپ کے ارد گرد کئی بدقسمت لوگ ایسے ہوں گے جن کے کانوں میں اذانوں کی آوازیں پڑی ہیں، وہ مسجد میں بھی نہیں ہے، انہوں نے نماز تک نہیں پڑھی۔ تو آپ اتنے خوش قسمت ضرور، اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پہ بیٹھنا قبول و منظور فرمائے کہ آپ یہاں پہ نماز آپ نے پڑھی، اللہ کا دین سننے کے لیے بیٹھے۔ میرے بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، کانا یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، عشاء کے حوالے سے، عشاء کی نماز کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی کتنی اہمیت سمجھتے تھے۔ کانا یکرہ النوم قبلہا، اس عشاء کی نماز سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے کہ کہیں بندہ سو گیا تو کہیں اس کی نماز فوت نہ ہو جائے، یہ وقت بیش قیمت وقت ہے، کہیں اس وقت کو اگر بندہ سو گیا کہیں عشاء کی نماز ہی نہ گوا بیٹھے۔ والحدیث بعدہا، عشاء کی نماز کے بعد آپ باتیں کرنا ناپسند کرتے ہیں، کہ باتوں میں مشغول ہو گئے، ایسے ہی رات گزر جائے گی، اور رات کیسی گزرے گی کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوگا رات گزر گئی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے گزر گئے، اور اسی طرح فجر کی اذان اس کے سوتے پڑے ہو گئی، اس کو جاگ اس وقت ہے جب سورج چڑھا ہوا ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے نماز بھی تھی کہ نہیں تھی۔ یہ میرے بھائی یہ بھی وقت گزرا ہے۔ اور مومن کا وقت کیا ہے؟ مومن کا وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حین یبقی ثلث اللیل الآخر، جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو رب تعالیٰ کی طرف سے صدا لگائی جاتی ہے، حل من مستغفر، کیا کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، فاغفر لہ، میں اس کو بخش دوں، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ میرے بھائیوں، یہ تو سلسلہ ہی اسی طرح ہی رہتا ہے۔ یہ وہ مالک ہے جو انسان کو اتنے مواقع اوقات دیتا ہے کہ بندے میرے تیرے لیے اتنا بیش قیمت وقت رکھا ہے میرے لیے، اٹھ کے تو دیکھ دیکھ سے کتنا کچھ کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت کعب بن مالک صحابی ہیں، ابی بن کعب صحابی ہیں، لیکن یہ جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں یہ صحابی نہیں ہے، کعب الاحبار نام سے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہوئے، یہودی تھے، اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے، تورات کے حافظ تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ اور یہ حدیث سنن دارمی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انی اجد فی التوراۃ مکتوبۃ، کہ میں نے جو تورات میں مسلمانوں کی، مومنوں کی خاصیات پڑھی ہیں، ان خاصیات میں سے جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے، تقریباً 15-16 خصوصیات ہیں۔ ان مومنوں کی خصوصیت یہ ہے، لہم دبی کدبی النحل، کہ ان مومنوں کے گھروں سے رات کو ایسی آوازیں آتی ہوں گی کدبی النحل، جس طرح شہد کی مکھیاں بن بنا رہی ہیں، یہ آوازیں آتی ہوں گی۔ اب وہ آوازیں کیا ہوں گی؟ کیا اندر انہوں نے مکھیاں ماری ہوں گی؟ نہیں، یہ رات کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کر رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رب کے سامنے رو رہے ہوں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ کام کر رہے ہوں گے مومن، باہر ان کی آواز کی صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، ایسے لگ رہا ہوگا جس طرح شہد کی مکھیاں بن بنا رہی ہیں۔ مومن کا وقت رات کو اس طرح ہو جاتا ہے، یہ مومن کی رات ہے۔ میں آپ کو ابتدا میں ایک بات کی تھی کہ انسان اپنی بری صحبت کی وجہ سے کیا کرتا ہے، وقت اپنا ضائع کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دوستوں کی مثال دی، اور یہ آپ نے اکثر مختلف زبانوں میں، اشعار میں بھی اس کی ترجمانی سنی ہوگی، لیکن آپ حدیث کے ایگزیکٹ الفاظ سنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الجلیس الصالح، کہ ایک اچھا دوست کی مثال کیسی ہے، کحامل مسک، جس طرح کہ کستوری بیچنے والا ہے۔ آپ کستوری والے کے پاس جاتے ہیں، اما یہودی کا،
یا آپ اس سے وہ کستوری خرید لیں گے، خوشبو خرید لیں گے، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، اگر آپ نہ خریدیں گے، نہ آپ کو وہ تحفہ دیتا ہے، کم از کم خوشبو تو آتی رہے گی۔ یہ ہے اچھے دوست کی مثال۔ اچھا دوست آپ کا کنجوس ہو، آپ کو نہ باہر سے کوئی باربیکیو کھلائے، نہ آپ کو سردیوں میں فش کھلائے، کچھ بھی نہ کرے، لیکن آپ کو کبھی برا مشورہ نہیں دے گا، یہ اچھے دوست کی میرے بھائیوں بہترین مثال ہے جس کی حدیث میں بیان کی۔ آپ کو کچھ بھی نہ کھلائے، آپ کو تحفے بھی نہ دے اور کچھ نہ کرے، اس کی نماز پڑھنے کی عادت انشاءاللہ آپ کو متصر کر کے نماز ضرور پڑھا دے، اس کی قرآن پڑھنے کی عادت، اس کی اچھی آواز، اس کے ذکر و اذکار کے اوپر جو اس کی دوام ہے اور جو اس کی مداومت ہے وہ ضرور اختیار کرے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی اسے جھلک لے کر یہ کام کر کے اپنا وقت کارآمد کرنے کی یہ اثر انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اور دوسرا دوست مثل الجلیس السوء، وہ کس طرح ہے؟ کنافذ الکیر، جس طرح بھٹی بھڑکانے والا ہے، یا آپ اسے اپنے کپڑے سمیٹ کر بیٹھیں گے، یا آپ کو وہاں سے ریحًا خبیثہ، یا آپ کو گندی ہوا، گرم ہوا، چنگاڑوں والی ہوا جو ہے وہ پڑتی رہے گی، آپ کے کپڑوں کو جلا کر رکھ دے گی، یہی کچھ ہوگا۔ تو بھائیوں، وقت ضائع کرانے میں جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے وہ دوستوں کا ہوتا ہے۔ آپ ہماری نوجوان نسل کو دیکھیں، اب نوجوان تو کیا بڑے اینڈرائڈ فون، سردیوں کے موسم رضائیوں میں کمبلوں میں فون پکڑے ہوئے، چیٹنگ کے نام پر چیٹنگ کر رہے ہوتے، اور دونوں ایک دوسرے کو یہ سمجھا رہے ہوتے کہ وہ کہتا ہے میں لڑکی ہوں، وہ کہتا ہے میں لڑکی ہوں، اور دونوں میں کامیاب جو ہوتا ہے وہ دھوکے باز ثابت ہوتا ہے جو پہلے بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اپنی یاری کی خاطر، اپنا وقت پاس کرنے کی خاطر ہم اپنی جنس تبدیل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم اپنی بلدیت تبدیل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم قبیلہ خاندان تبدیل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، فیملی سٹیٹس تبدیل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور آگے بھی چاہے منڈا ہی ہو وہ بھی آپ کو یہی کچھ کر رہا ہے۔ ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی میں روزانہ ایسے کیسز پکڑتے ہیں۔ تو بھائیوں یہ کام ہے نا، آپ کا وقت تو قیمتی ہے، آپ کی اولادوں کا وقت بھی آپ کے ذمہ ہے، ان کو چیک کرنا، ان کے اینڈرائڈ فونز چیک کرنا کہ ان کے میموری میں کیا کیا سٹور رکھا ہوا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ باہر سے کوئی نہیں آ کے چیک کرے گا، نہ بچے کسی کو موبائل دکھائیں گے، اور نہ ہی بچے کو اتنے زیادہ عقل مند ہے کسی کو نہیں موبائل دکھائیں گے۔ آپ باپ ہیں، آپ بچے کا وقت کارآمد بنانے کے لیے، اس کو مسجد کی عادت ڈالنے کے لیے پہلے اس کی گندی عادتیں ہٹائیں گے تو وہ اس قابل ہوگا کہ مسجد میں آ سکے۔ یہ میرے بھائیوں یہ کام کرنا پڑے گا، ورنہ ان دوستوں کی صحبت میں پڑھ کر بندہ کیا کرتا ہے، بندہ ایسی بری صحبت کا شکار ہوتا ہے، پھر والدین سے بھی جاتا ہے، دین سے بھی جاتا ہے، اور حتیٰ کہ ایسی بری خرافات کا، بری مجالس کا شکار ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک لمحہ جو دین سیکھنے کے لیے، ایک ایک لمحہ جو اللہ کے دین کو بیان کرنے کے لیے، اس کے دین کی ترویج کے لیے صرف ہونا چاہیے تھا، وہ بدقسمتی سے میرے بھائیوں وہ سارے کے سارے مٹی میسی کرنے میں اور غلط قسم کی دوستیاں بنانے میں، غلط قسم کے پیکج سیٹ کرنے میں اور پھر پیکج اسکل کرنے میں سارا وقت سارا ہو رہا۔ اب بھائیوں دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کس پیارے انداز سے رہنمائی کی کہ ہم لوگ دیکھیں محنت کرتے رہیں، ہم لوگ محنت کریں، اور محنت کر کر کے قیامت کے روز اگر یہ سبق مل جائے کہ عاملۃ ناصبہ، کہ عمل تو آپ کے بڑے بھاری ہے اور اس قابل نہیں ہے، اس کی کوانٹٹی تو بہت ہے لیکن کوالٹی نہیں ہے، تسلا نارا حامیہ، وہ بھاری برکم عمل بھی آپ کو جہنم میں لے جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کریم ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے۔ بھائیوں ہمیں ایسا عمل تو نہیں نہ چاہیے، تو پھر کیوں نہیں ہم ایسا کام کرتے، اپنا ہر وقت، ہر لمحہ، ایک ایک گھڑی ہم اس طرف کیوں نہیں لے کر آتے کہ ہم وہ کام کر لیں کہ جس سے ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل ہماری بے عزتی نہ ہو، میدان محشر میں رسوائی نہ ہو۔ بھائیوں اس چیز سے ہمیں بچنا نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک
5 چیزوں کا سوال کا جواب نہیں دے دیتا. 5 جواب، 5 چیزوں کے جواب نہیں دے دیتا. یہاں پہ بات ہم نے صرف لمحات کی، وقت کی ہے. اب سنیے اس حدیث میں کیا ہے. عمره فيما افناه، عمر کے بارے میں بتاؤ کہاں پہ گزار کے آئے. وعن شبابه فيما ابلاه، جوانی کے بارے میں بتاؤ جوانی کن کاموں میں ضائع کر کے آئے. وعن ماله، مال کے بارے میں بتاؤ کہاں سے کمایا بتاؤ. نمبر 4 خرچ کہاں پہ کیا تھا. اور نمبر 5 جو علم تھا عمل کتنا کیا تھا. کہ لوگوں کو بتاتے رہے ہو کہ کچھ عمل بھی کیا. ابھی آپ روزانہ سنتے ہیں یہ پیناما لیکس کے حوالے سے کبھی ایک طرف سے جواب نہیں پاتے، کبھی دوسری طرف سے نہیں پاتے. روزانہ سنتے ہیں تماشا لگا ہوا ہے. یہ دنیا کا معاملہ ہے جہاں پہ انسان جج بھی خرید لیتا ہے، مہنگے وکیل بھی کر لیتا ہے، سارا کچھ کر لیتا ہے. لیکن جس رب نے یہ 5 سوال پوچھنے ہیں نا، وہاں پہ وکیل نہیں ہے. وہاں پہ وکیل نہیں ہے، وہاں پہ جج نہیں خریدا جائے گا، نہ مہنگا وکیل ہوگا. وہاں پہ جواب دینا پڑے گا تو خود دینا پڑے گا کہ انسان نے خود کیا کیا تھا. بتاؤ. یہاں پہ تو انسان وقت ٹپا لیتا ہے نا کہ چلے گئے ایڈجسٹمنٹس دے دے، میرا کلائنٹ 1 مہینہ نہیں آ سکتا، میری تیاری نہیں ہے، میں نے ڈاکومنٹس منگوانے ہیں. مالک کہے گا یہ ہے تیرے پاس، یہ تیرا نامہ اعمال، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، پڑھ اس کو پڑھ کے بتا تو نے یہ کام کیا تھا کہ نہیں کیا. کہاں پہ وقت گزار کے آئے. تجھے 40 50 60 70 سال عمر دی تھی، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو. اور اس میں خصوصاً جو سوال ہے دیکھیے جوانی کا سوال ہے. حالانکہ عمر کا سوال ہو گیا اس میں جوانی آ جاتی ہے، لیکن جوانی کا سوال علیحدہ ہے. وجہ کیا ہے کہ جس مالک نے صحت دی، جس مالک نے سلامتی دی، جس مالک نے سارے وسائل دیے، جس مالک نے عقل دانش فہم و فراست دیا، جس مالک نے ساری دنیا کے اصول سکھائے، کیا اس مالک کے لیے ہم اتنا بھی وقت نہیں نکال سکے کہ 5 وقت کی نماز ہی اس کے لیے پڑھ جائے. اس مالک کے لیے یہ بھی نہیں کر سکے. وہ خالق و مالک وہ پوچھے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب بندے جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اس میں سے جو دوسرا آدمی ہے رجل شاب، وہ نوجوان آدمی، رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی نشو و نما ہی اللہ کی عبادت پہ ہوئی ہو. جوانی بچانا دین پہ چلنا سب سے مشکل ہے. بڑھاپے میں کیا ہے، جب انسان ملازمت سے ریٹائر ہو گیا، بچے دکان پہ نہیں بیٹھنے دیتے، کہتے ہیں بھائی گھر بیٹھ جائے کرو، تھی تو نوٹا نہیں پتا لگتا، 500 لے کے 20 لے کے 1000 لے کے 2000 کوئی پتہ نہیں، گھر بیٹھو. بابا جی گھر بیٹھتے ہیں، بہو کہتی ہے اب بھائی تو کھا لائی ہے نہیں، میرا کہنا نہیں سنتا، چلو باہر. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ چلو جی بات. اب جس وقت کی ہم نے قدر نہیں کی وہ وقت ریپیٹ ہو کے آ رہا ہے ہمارے پاس. بہو باہر نکال دیتی، بابا یہ اب کیا کرتے ہیں اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے مسیتے آ جاتے ہیں. جب کسی کام کے نہیں رہے اس وقت مسجد کی زینت بنے. جب بچہ دکان پہ نہیں بیٹھنے دے رہا، بہو گھر میں نہیں بیٹھنے دے رہی، اس وقت مسجد یاد آ گئی ہے. جب صحت تھی، جب سلامتی تھی، جب اللہ نے دولت دی تھی، جب اللہ نے مال دیا تھا، پراپرٹی دی تھی، اس وقت مسجد کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا. یہ میرے بھائی جب وقت کی قدر نہیں کی تو وقت پھر پلٹ کے جب آتا ہے تو وقت سارا اس سے کھا کے جاتا ہے کہ تم نے یہ کچھ کیا تھا. اور مالک بھی یہی کہتا ہے کہ تم سے یہ پوچھا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی ہے نا کہ تم سے پوچھا جائے گا. اور جوان تم نے جوانی کہاں پہ گزاری ہے بتا ذرا، کہاں پہ گزار کے آئے. ایک ایک لمحہ بتاؤ کہ تیری جوانی، تیرا رات کا وقت کہاں پہ گزرتا تھا. میں ہمیشہ طلبہ کو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بات کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو میسج کرتے ہیں نا، SMS کرتے ہیں، پیکیجز بنڈلز لگا کر، فری منٹس لے کر یا بڑے بڑے بنڈل لے کر، منٹس لے کر بڑی بڑی کالیں کرتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے، اگر آپ کا ایک ذرہ برابر بھی نیت، کیونکہ یہ اس کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے رب کو پتہ ہے، جس کو مرضی کتنا جھوٹ بول لے مان لے، اپنے والدین کو کہہ لیں یہ میری بہن سی ہے، جو مرضی کہہ لیں باتیں کریں گے، انہوں نے کون سا اندر سے تصویر دیکھ لینی ہے.
والدین بیچارے ہمارے سادہ لوگ ہیں، ان کو یہ فون ویسے ہی کھولنے نہیں آتے، ان کو یہ ویسے ہی کھولنے نہیں آتے، اور بچے اپنے آپ کو اتنا تیز اور عقل مند سمجھتے ہیں کہ ابا تو پاگل ہے،